عنوان: وہ عورت جو صرف جمعہ کو آتی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں عالی شان حویلی تھی۔ وہاں ملک خاندان برسوں سے خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ گھر کے سربراہ حاجی سلیم انتہائی باوقار انسان تھے۔ ان کی بیوی زرینہ سخت مگر انصاف پسند تھی۔ بڑا بیٹا حمزہ کاروبار پوری ذمہ داری سے سنبھالتا تھا۔ اس کی بیوی مریم سب کی خدمت کرتی۔ چھوٹا بیٹا آہد تعلیم مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ گھر ہمیشہ ہنسی خوشی سے آباد دکھائی دیتا تھا۔ ہر شام سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ محلے والے اس خاندان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ مریم نئی نئی دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد کو سمجھنے لگی۔ چند ہفتے سکون سے گزر گئے خاموشی میں۔ پھر ایک عجیب منظر بار بار دہرایا جانے لگا۔ ہر جمعہ عصر کے بعد ایک عورت آتی۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے دروازے کے سامنے خاموش کھڑی رہتی۔ نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی اندر آتی۔ چند لمحے گھر کو خاموش نظریں بھر دیکھتی رہتی، پھر پلٹ کر بغیر کچھ کہے چلی جاتی۔ پہلے مریم نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن یہ سلسلہ ہر جمعہ جاری رہا، مسلسل۔ ایک دن مریم نے ساس سے پوچھ ہی لیا۔ زرینہ بیگم کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے بات بدل دی۔ اس لمحے حاجی سلیم باہر سے واپس آئے۔ عورت کو دیکھتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ چہرے پر خوف صاف نمایاں دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ فوراً اندر گئے اور کمرہ بند کر لیا۔ مریم نے پہلی بار دل میں سوچا خاموشی سے، آخر اس عورت کا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ مریم پوری رات اسی سوال میں الجھی رہی، آخر وہ عورت ہر جمعہ آتی ہی کیوں ہے؟ اگلی صبح اس نے حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے مسکرا کر فوراً بات ٹال دی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مریم کا شک پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا۔ اگلے جمعہ وہ پہلے سے تیار بیٹھی رہی۔ عصر ہوتے ہی وہی عورت دوبارہ آ گئی تھی۔ اس بار مریم خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ عورت نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ شہر کی پرانی بستی میں پہنچ گئی، آخر ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ مریم چند لمحے باہر خاموش کھڑی رہی۔ دروازہ کھلا تو عورت سامنے موجود تھی۔ اس نے حیرت سے مریم کو پہچان لیا، پھر دھیرے سے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ کمرہ انتہائی سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک تصویر دیکھ کر مریم چونک اٹھی۔ تصویر میں نوجوان حاجی سلیم مسکرا رہے تھے۔ ان کے ساتھ یہی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ننھا بچہ بھی تھا۔ مریم کے قدموں تلے زمین نکلنے لگی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں حقیقت پوچھ لی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ فوراً اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بولی، میں بھکاری نہیں ہوں، اس گھر کی ماضی ہوں۔ وہ اور میرا بیٹا آج بھی اسی گھر میں ہے، میرا انتظار کر رہا ہے، مگر مجھے پہچانتا نہیں۔ مریم حیرت سے شائستہ کی باتیں سنتی رہی۔ آنکھوں میں بے یقینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شائستہ نے آہستہ سے پوری حقیقت سنانا شروع کی۔ میرا نام شائستہ ہے بیٹی۔ برسوں پہلے سلیم میرے شوہر ہوا کرتے تھے۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی گزر رہی تھی، پھر اچانک کاروبار مسلسل نقصان دینے لگا تھا۔ قرض بڑھتے گئے، امیدیں ختم ہونے لگیں۔ اسی دوران زرینہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس نے دولت کے بدلے عجیب شرط رکھی، سلیم کو مجھ سے ہمیشہ جدا ہونا ہوگا اور میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ ہم دونوں شدید مجبوری میں پھنس گئے تھے۔ عدالت میں جھوٹے کاغذات تیار کروائے گئے تھے۔ میرا جیتا جاگتا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے نکال دیا گیا۔ ہر جمعہ صرف دور سے بیٹا دیکھتی رہی، مگر کبھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مریم خاموش بیٹھی ہر لفظ سمجھتی رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا راز ابھی مکمل نہیں کھلا۔ شائستہ نے گہرا سانس لے کر پھر کہا، اصل حقیقت ابھی تمہیں معلوم نہیں بیٹی۔ حمزہ میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن سنو، وہ خود اپنی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے۔ مریم خاموشی سے واپس حویلی لوٹ آئی تھی۔ پوری رات وہ سچ سوچتی رہی خاموشی سے۔ اگلے جمعہ سب افراد گھر میں موجود تھے۔ مریم نے شائستہ کو اندر بلا لیا خاموشی سے۔ حمزہ حیران نظروں سے عورت کو دیکھنے لگا۔ شائستہ کی آنکھیں مسلسل آنسو بہاتی رہیں۔ حاجی سلیم نے سر جھکا لیا۔ سالوں پرانا راز آخر سامنے آ چکا تھا۔ مریم نے ساری حقیقت سب کو بتا دی۔
حمدہ سکتے میں کھڑا سب سنتا رہا۔ اس نے اپنے والد کی جانب دیکھا۔ سلیم کی آنکھوں میں شدید ندامت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں سب تسلیم کر لیا۔ میں نے مجبوری میں سب کچھ کھو دیا۔ تمہیں کھونے کا درد کبھی ختم نہ ہوا۔ حمزہ خاموشی سے شائستہ کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلی بار ماں کہہ کر پکارا۔ شائستہ بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے لگانے لگی۔ فوراً حویلی برسوں بعد سچے آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ زرینہ اپنی غلطیوں پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس دن کسی نے اسے الزام نہ دیا۔ وقت خود سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ شائستہ نے معاف کیا مگر بھولی کبھی بھی نہیں، کیونکہ کچھ زخم بھر جاتے ہیں، مٹتے کبھی بھی نہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔